اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، روحانی تجلی چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے روحانیت پر، تو آج ہم آپ کو رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ المبارک کا جو وظیفہ ہے وہ بتائیں گے۔ شب جمعہ بھی جسے کہتے ہیں، آج جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی شب ہوتی ہے اس کو شب جمعہ بھی کہتے ہیں، اور جمعے کے دن اور جمعرات کی رات کو جو بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ ناظرین آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جمعرات کی رات اول مغرب کی نماز کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اس سے بڑا درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو درود تاج پڑھ لیں، درود لکھی پڑھ لیں، درود مائی پڑھ لیں، درود کدری پڑھ لیں، جو بہتر آپ سمجھتے ہیں درود شریف پڑھیں ایک تسبیح۔ اس کے بعد آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ آپ نے جو بھی آپ کی حاجت ہے اس حاجت کے لیے، چاہے وہ حاجت آپ کی کاروبار کے سلسلے میں ہے، چاہے نوکری کے سلسلے میں ہے، چاہے کسی سے کوئی کام لینا ہے، مقدمے بازی کا کوئی مسئلہ ہے، تو اس سلسلے میں ناظرین آپ نے وہ اپنی نیت کر کے 2 رکعت نماز آپ نے وہ نفل پڑھنے ہیں۔ نفل اس طریقے سے پڑھنے ہیں، یہ جمعرات کی شب کی میں بات کر رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، یہ حاجت آ جائے گی۔ آپ نے الحمد شریف کے بعد سورت قدر ملانی ہے 9 بار، اور دوسری رکعت میں سورت فلق پڑھنی ہے 7 مرتبہ، تو یہ آپ کے 2 نفل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے وہیں مسجد میں اگر پڑھ رہے ہیں تب، یا مسجد کے اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، پھر آپ نے وہاں بیٹھ کر ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہم یا رزاق، اللہم یا رزاق، اللہم یا رزاق، اللہم یا رزاق، اللہم یا رزاق۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ پڑھیں گے مغرب کی نماز کے بعد۔ اب آپ صبح جو جمعہ آ جائے گا، پھر آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ مسجد میں جا کر 2 نفل پڑھنے ہیں، صلاۃ الوضو پڑھنا ہے 2 نفل، اس کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے اگر جو بی عورتیں یہ کام کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر یہ کام کر سکتی ہیں۔ اگر عورتیں یہ کام کرنا چاہتی ہیں، وہ مسجد میں نہیں جا سکتی، جو آدمی مسجد میں نہیں جا سکتا وہ گھر میں بیٹھ کر بھی یہ نفل پڑھ سکتا ہے۔ اب اس نے ناظرین کام کیا کرنا ہے؟ اس نے کام یہ کرنا ہے کہ 2 نفل پڑھے گا صلاۃ الوضو، اور اس کے بعد بیٹھ جائے گا تسبیح پڑھنے کے لیے۔ وہ اب میں آپ کو تسبیح بتاتا ہوں۔ تسبیح واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ مولاکم و نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے اور دعا مانگنی ہے۔ اس کے دعا مانگنے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، اور ان 2 نفلوں میں آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ الحمد شریف کے بعد آپ نے سورت والضحیٰ پڑھنی ہے 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ یہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 2 نفل پڑھیں گے، پھر آپ دعا مانگیں گے، اور اس دعا میں آپ نے جو بھی آپ اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت آپ کی وہ حاجت قبول کریں گے، اور آپ کی دعا شرف قبولیت ہوگی۔ ناظرین، مجھے امید ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو دیکھیں، آپ میرے پچھلے چینل کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے
کہ واقعی کوئی عملیات کام آتے ہیں کہ نہیں آتے. تو یہ میں نے آپ ناظرین آج آپ کو بتایا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے، اور باقی جو ہم نے سلسلہ رمضان المبارک کا شروع کیا ہوا ہے اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی 7ویں جو دوسری شب قدر ہوگی اس کے متعلق بھی بتاؤں گا. وما علینا الا البلاغ والسلام.